الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور شفیع اعظم رحمت عالم سرور عالم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے، جو روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ برکت کے حصول کے لیے، محتاجگی سے بچنے کے لیے، خیر کو پانے کے لیے ہمیں اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خلوص، الفت، محبت، شوق اور ذوق کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ الصلوۃ والسلام پیش کریں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، اس سلسلہ علم و ادب میں کل سے ہمارا عنوان چل رہا ہے حرمت مسلم۔ کل کچھ چیزیں بیان ہوئیں جس کے اندر یہ تھا کہ کوئی تیر بھی بازار میں لے کے چل رہا ہے تو اس کو ہاتھ میں پکڑ لے تاکہ کسی کو اذیت نہ پہنچے یا اس میں کوئی خوف میں مبتلا نہ ہو۔ اور پھر یہ حدیث پاک بھی ذکر کی گئی کہ امام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز کو مختصر پڑھائے، کیونکہ پیچھے ضعیف بھی اور بیمار بھی اور مسافر لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر احادیث مبارکہ ہم نے مسلمان کے متعلقہ کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، سرکار نے فرمایا اس نے مجھے ایذا دی۔ اور پھر قتل ناحق کے بارے میں بھی ہم نے کل گفتگو کی کہ قرآن پاک میں جو قتل ناحق ہے اسے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا۔ حرمت کا جب لحاظ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ دل کے اندر نرمی بندے کے پیدا ہو۔ جب دل کے اندر نرمی ہوتی ہے تو پھر ایک احساس ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، اور اس احساس اور خیال کے سائے کے نیچے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رعایتی پہلو، رعایتی رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور حضور کی مبارک اداؤں سے رحم جو ہے، شفقت اور نرمی جو ہے اس کا ہمیں درس ملتا ہے۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیداتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، قادم ناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقالوا، اور انہوں نے عرض کی، اتقبلون صبیانکم، کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ بچوں کو چومتے ہیں۔ اور یہ بات ہم کئی بار ذکر کر چکے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امامین کریمین سیدین سعدین سبتین نیرین قمرین منورین رضی اللہ تعالی عنہما کو سینے سے لگاتے، چمٹاتے، کندھوں پر بٹھاتے، بوسے عطا فرماتے، ان کی زبان دہن اقدس میں لیتے، ان کے دہن اقدس میں اپنی مبارک زبان عطا فرماتے۔ تو دیہاتیوں نے یہ سرکار علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ قالوا لکن واللہ ما نقبل، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کہ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح نہیں چومتے۔ تو جان جہاں علیہ السلام نے فرمایا او املکو ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ، ارشاد فرما اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس چیز کا بڑا بنیادی تعلق ہے اس رویے کا معاشرے کے ساتھ کہ جو شخص اولاد کے ساتھ متشددانہ رویہ اور جارحانہ رویہ اختیار کرے گا وہ عوام کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ روا رکھے گا، اور جس کو اپنی اولاد کے ساتھ اچھے رویے کی عادت نصیب ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بہتر رویہ اختیار رکھنے میں کامیاب ہوگا۔ اب اسی تناظر کے اندر ایک اور روایت سماعت فرمائیے۔ امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ بنو اسد کے ایک شخص کو حاکم بنایا، مطلب کسی علاقے کا گورنر مقرر کیا۔ وہ اپنا عہدہ لینے کے لیے بارگاہ امیر المومنین میں حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے شہزادے کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اسے فرط محبت میں چوم رہے ہیں۔ اس نے تعجب سے کہا کہ حضور کیا آپ اس بچے کو چوم رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی اپنی اولاد کو محبت سے نہیں چوما۔
یہ بات سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم تو لوگوں پر بہت کم رحم کرنے والے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی ذمہ داری دی جائے، لاؤ ہمارا وہ منصب جو ہم نے تمہیں دیا ہے، آج کے بعد تم کبھی بھی ہمارا کوئی حکومتی کام نہیں کرو گے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کے کلام میں ایک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب وہ بادشاہوں کو تلقین کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ بڑوں کو رعایا میں اپنے ماں باپ کے برابر جاننا، اور اپنے ہم عمروں کو اپنے بہن بھائیوں کی مثل جاننا، اور چھوٹوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا۔ جب تمہاری حاکم ہونے کی حیثیت سے رعایا کے ساتھ یہ سوچ اور یہ ذوق ہوگا تو پھر تم امور سلطنت میں خطا نہیں کرو گے، لوگوں کے حق نہیں مارو گے، ان پہ ظلم و زیادتیاں نہیں کر پاؤ گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز کو کسوٹی بنا لیا کہ جو فرد اپنے بچوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش نہیں آ رہا، اس کو ایک پورا صوبہ کیسے سونپ دیا جائے کہ وہاں لوگوں کے معاملات اس سے ریلیٹڈ ہوں گے ہر قسم کے، تو یہ تو پھر جائرانہ رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے، ظالمانہ رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے، یا غیر احساسی رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے دیا ہوا عہدہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دیا ہوا جو عہدہ تھا وہ واپس لے لیا۔ حدیث پاک سماعت کیجئے گا، مسلم کتاب الفضائل میں ہے، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں فرماتا۔ گویا کہ مخلوق خدا کے ساتھ رحم و نرمی کا رویہ اختیار کرنا اللہ رب العزت کی رحمت پانے کا راستہ جو ہے اس کو اپنے اوپر کھولنا ہے، کہ جب مخلوق پر رعایتی پہلو اختیار کیے جائیں گے، حاکم اپنے محکوم کے ساتھ، تاجر اپنے اجیر کے ساتھ، مالک اپنے غلام اور مزدور کے ساتھ، فیکٹریوں اور ملوں والے اپنے ملوں کے اندر کام کرنے والے ورکروں کے ساتھ، دکاندار اپنے دکان کے ورکروں کے ساتھ جب اچھا رویہ، اچھا طریقہ اختیار کرے گا، رحم کرے گا، تو پھر یہ وہ رویہ ہے کہ یہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ شفقت و نرمی سے پیش آ رہا ہے، اور اللہ اپنی شان کے لائق اس پہ رحم فرمائے گا۔ عادتوں سے بندے کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم اخلاق کے شعبے کے اندر آئیں تو الفاظ کا بہتر چناؤ کر کے اس کا بہتر استعمال شخصیت کا نکھار ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی الفاظ ہمارے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک دکاندار افراد کو بلا کے کہتا ہے اے میرے نوکر نے، کوئی شک نہیں، حقیقت تو یہی ہے کہ وہ اس کی دکان پر ملازم ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے، وہ اپنا وقت اور محنت دے رہا ہے، اور وہ وقت اور محنت کا معاوضہ دے رہا ہے۔ اور اگر اخوت اسلامی کو دیکھا جائے کہ مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، حضرت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمت نے اس حدیث کے تحت بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بھائی ہے حقیقی جو ماں باپ کے رشتے سے اس کا حقیقی بھائی ہے، لیکن یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ قائم کیا ہے اخوت اسلامی کا، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ خون کے رشتے سے بھائی ہے، اور یہ رشتہ نبی مکرم علیہ السلام نے مقرر فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ غزوہ بدر کے تذکرے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سواری پہ 3 افراد تھے، اور حضور علیہ السلام اپنی باری پہ پیدل چلتے تھے، اور عرض کے باوجود بھی حضور علیہ السلام سوار نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ لفظ ٹھیک ہے، بندہ کہ جی میرا نوکر ہے، میرا ملازم ہے، میرا ڈرائیور ہے، تو اگر بہتر الفاظ استعمال کر لیے جائیں تو ممکن ہے کہ اس کی نفس عزت پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ لفظ نوکر سن کر بندہ جو ہے وہ بہت آنر محسوس نہیں کرتا۔ تو اس کے اندر عاجزی کے پہلو بھی ہیں، بھائی ہمارا بھائی ہے جی، وہ شک کوئی نہیں ہے کہ مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ کام میں ہیلپ کرتے ہیں جی، یہ یہاں پر دکان پر ان کی ڈیوٹی ہے جی، ان کی مل میری میں یا فیکٹری میری میں ان کی ڈیوٹی ہے جی۔ تو الفاظ بہتر جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں دوسرے کی نفس عزت کا خیال رکھتے ہوئے، تو اس کے اندر شخصیت کا
بہت احسن طریقے سے اور بڑا بہتر طریقے سے اس میں نکھار ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام کے لیے فرمایا کہ مختصر نماز پڑھائیں، اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک سنیے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو کتنا خیال ہے اپنی امت کا۔ اس حدیث کو ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا، بخاری شریف کتاب التہجد کے اندر یہ حدیث ہے، قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یدع العمل وهو يحب ان يعمل به، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بسا اوقات اپنے پسندیدہ کام کو خشیت ان یعمل به الناس فیفرض علیہم، اپنے پسندیدہ کام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈر سے ترک فرما دیتے کہ کہیں لوگ اس کو کرنے لگ جائیں اور وہ ان پہ فرض نہ ہو جائے۔ اس کی مثال تراویح تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تراویح کی نماز پڑھائی، تیسری یا چوتھی رات مسجد نمازیوں سے بھر گئی، حضور تشریف نہیں لائے۔ محدثین اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ حضور نے تراویح آستانے پر ادا نہیں فرمائی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں جو ہے کہ ترک فرمانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے سامنے کرنا، کہ میرے اس طرح مستقل کرنے اور ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کہیں اس پر یہ عمل فرض نہ کر دے۔ تو تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس میں بھی لوگ غفلت کر رہے ہیں، تو اگر یہ فرض ہوتی تو 20 رکعتوں کے ترک پہ ترک کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش چاہتے ہیں، ان پہ رعایت اور تخفیف چاہتے ہیں۔ اس لیے ام المومنین فرماتی ہیں حضور علیہ السلام اپنے پسندیدہ عمل کو ترک فرما دیتے بائیں صورت کے ظاہر نہ فرماتے، اس لیے کہ میری امت پر کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ اسی رعایت اور رحم کی جو کیفیت ہے اس کو اس انداز کے اندر بھی دیکھیے کہ ام المومنین سیداتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کتاب الصوم کے اندر، نہاہم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن الوصال رحمتا لہم فقالوا انک تواصل، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے انہیں صوم وصال سے منع فرما دیا۔ یعنی کتنے حسین لفظ ہیں، رحمتا لہم، حضور نے ان پہ رحمت کرتے ہوئے صوم وصال کیا کہ روزے پہ روزے کو ملا دیا جائے اور اس کے اندر سحری نہ کی جائے، آج روزہ پھر اسی پر بنا، پھر اسی پر بنا ہے، تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو منع کر دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے، اور مزید حدیث میں ایڈ کر لیجئے کہ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کمزور پایا، فما کیا وجہ، اس کی صوم وصال رکھتے ہیں، فما تم کیوں رکھتے ہو، اس کی حضور آپ کو دیکھ کر ہم رکھتے ہیں۔ اب اس کو بھی اور اس حدیث کے الفاظ کو ملا لیں، انک تواصل، صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہم تو آپ کی ذات پاک کو دیکھ کر اس عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ قال انی لست کہیئتکم، جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے ہاں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور قال النووی معناہ یجعل فی قوة من اکل وشرب، امام نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کھلانے پلانے کا معنی یہ ہے کہ وہ مجھ میں کھانے پینے والی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں غلاموں کا خیال کیا ہے کہ تم صوم وصال نہ رکھو، اس سے کمزور پڑ جاؤ گے، ضعف آ جائے گا۔ رحمت حضور علیہ السلام کی دیکھیے، تو یہی بات اس کے تناظر میں کہ جو پہلے حدیث ہم پڑھ چکے کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی اس پہ رحم نہیں فرماتا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ایک حدیث ہم نے کل ذکر کی ہے، اسی مضمون کی یہ دوسری حدیث مبارک ہے، اور یہ بخاری کتاب الاذان میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاقوم الی الصلاۃ وارید ان اطول فیہا، فرمایا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ نماز میں قراءت طویل کروں، فاسمع بکاء الصبی، تو پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز فی صلاتی
کراہیت ان اشق علی امہ. تو جانے جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب میں بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے قراءت کو طویل نہیں کرتا کہ یہ آواز رونے کی جس کا وہ بچہ ہے اس ماں پر دشوار ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماں سے بھی زیادہ اس امت پر شفیق اور مہربان ہے. تو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کہاں نماز کی حالت کے اندر نماز کو مختصر کر دینا یعنی قراءت کو مختصر کر دینا اس لیے کہ کسی ماں کے دل پہ شاک نہ گزرے، اور کہاں عوام کو ذلیل کرتے پھرنا ہمارے معاشرے کے اندر، جس کی چند مثالیں میں نے کل آپ کے گوش گزار کی تھیں. تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنے اور عمل کرنے کی باتیں ہیں. ایک حدیث مبارک اور سماعت فرمائیے. حضور اقدس شفیع محشر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. قال المسلم اخو المسلم، فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اتنی بات ہم مان جائیں، میں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ ہم سمجھ جائیں، سمجھ تو آ رہی ہے، اتنی بات مان جائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو پھر شاہ و گدا کے فرق مٹ جاتے ہیں. امیری غریبی کے تصور اور یہ جو بت پالے ہوئے ہیں یہ پاش پاش نظر آئیں گے. اگر یہ حقیقت ہمارے قلب و نظر و دل کے آنکھوں کے اندر دماغ کے اندر سما جائے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. فرما لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کیونکہ بھائی ہے ظلم نہ کرے. ولا یسلمہ، اور ارشاد فرمایا کہ نہ ہی اس کو کسی ظالم کے حوالے کرے. من کان فی حاجت اخیہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے گا. لفظ پہ غور کیجئے گا، من کان فی حاجت اخیہ. یہ بخاری کتاب المظالم والغضب کی حدیث شریف میں آپ کو غصب کی حدیث سنا رہا ہوں کہ من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے گا، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری فرمائے گا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم عموماً اولیاء کو حاجت روا کہتے ہیں اور سید الانبیاء تو پھر سبحان اللہ. تو اس پر ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا کہنا کہیں شرک تو نہیں ہے. تو یہ بخاری کی حدیث شریف ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روی اختیار کرے، اس کی حاجت کو پورا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا. میں نے کسی کی حاجت و ضرورت کو پورا کرنا اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی پہنچ اور استطاعت کے مطابق، اور جب مالک نے میری حاجت کو پورا کرنا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ و تصرف کے اندر ہے. اور فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً، کہ جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی سے اس کی مصیبت کو دور کرے، فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ. ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے اس کی مصیبت کو دور کر دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے مصیبت کو دور فرما دے گا. اور پھر فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کی، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. امام بدر الدین عینی و دیگر محدثین کا سب کا خلاصہ میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں آخری چیز جو بیان ہوئی ہے وہ پردہ پوشی ہے، کہ اگر کسی کی خلوت کی غلطی پر کوئی دوسرا آگاہ ہو گیا، جان گیا، تو حد الامکان وہ پردہ پوشی کرے، اس کا تماشا نہ بنائے، اسے دنیا کے اندر عام نہ کرے. ہاں ایک صورت ہے کہ جہاں ہمارا دین پردہ پوشی کی اجازت نہیں دیتا. حدیث سن لیں پھر اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارک امام بدر الدین عینی نے اس حدیث کی شرح میں عمدۃ القاری کے اندر نقل کی ہے،
کیا تم فاجر کے عیب کو بیان کرنے میں رعایت کرتے ہو؟ اس میں جو عیب ہے اسے لوگوں میں بیان کرو تاکہ لوگ اس کو پہچان لیں اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ پہلی کیا ہے کہ ہم کسی کا عیب جانتے ہیں جو اس کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، ہم اس کی پردہ پوشی کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا عیب ایسا ہے جس سے عامت المسلمین کو اذیت پہنچے گی، مثلا اس کی چوری کی عادت ہے، وہ جیب کترا ہے، وہ لوگوں سے مال لے کر دبا جاتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس صورت میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اس کی چوری چکاری سے، اس کی ہیرا پھیری سے، اس کی ظلم و زیادتی سے، اس کے مال مارنے کی جو عادت ہے اس سے بچانے کے لیے ایسے بندے کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے، حدیث شریف میں بھی فرمایا، تاکہ لوگ اس کو پہچان لیں اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک گمراہی ہے اعمال کے اندر اور ایک گمراہی ہوتی ہے عقائد کے اندر۔ یقیناً عقائد کی گمراہی اعمال کے معاملے میں کوتاہی و گمراہی سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جب عقیدہ کفر کی دہلیز تک چلا جائے گا تو نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا بد عقیدہ جو لوگ ہوتے ہیں، آج کتنا اسی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا، بد عقیدہ عناصر اپنے فریب کو، جھوٹ کو، کذب کو، بد عقیدگی کو بڑی ملائمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یقیناً وہ قرآن اور حدیث کے نام کا سہارا بھی لیتے ہیں، لیکن سامعین تو نہیں جانتے۔ اقبال علیہ رحمت نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ ریت چل نکلی کہ لوگ قرآن کو یعنی اس کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی عقیدے کے اعتبار سے لوگوں کے لیے مضر ہے، اس کا بھی لوگوں کو بتایا جائے، میاں اس کی صحبت سے بچنا، اس کے لیکچر سے بچنا، اس کے قریب جانے سے بچنا، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ اور اسی طریقہ سے خائن ہو، دھوکہ باز ہو، فراڈیا ہو، چور ہو، مال ہڑپ کر جانے والا ہو، اس قسم کے لوگوں سے عامت المسلمین کو بچانے کے لیے ان کا بتانا، اس کا حکم خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ لہٰذا پردہ پوشی ان امور میں ہوگی جو اس بندے کی ذات سے وابستہ ہے، اور جب اس کے جرائم سے عام لوگوں کو اذیت اور نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوگا تو اس کی بنیاد پر اس کا چرچا کیا جائے گا تاکہ لوگ اس کے فریب سے بچ جائیں، اس کے فریب سے اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں۔ آئیے ایک اور حدیث مبارک سماعت کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث شریف ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ، ارشاد فرمایا نہ اس سے خیانت کرے، یعنی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے خیانت نہ کرے، ولا یکذبہ، اور ارشاد فرمایا نہ اس سے جھوٹ بولے، ولا یخذلہ، اور نہ اس کو رسوا کرے۔ تین چیزیں یہ حقوق بیان کیے، جو حرمت مسلم ہم بیان کر رہے ہیں، یہ حرمت مسلم کے تقاضے ہیں کہ بھائی بھائی ہیں مسلمان، جھوٹ نہ بولے، مسلمان سے خیانت نہ کرے اور اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے۔ اور پھر فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ التقوی، اور ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کی عزت، مال اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ہر مسلمان کی عزت، جان، مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس کو قتل کرنا یا اس کے مال کو ہضم کر جانا یا اس کی عزت کو پامال کر دینا، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں ایک مسلمان کے لیے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے۔ اور پھر جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَدَمُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا، فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب انور کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ حرمت مسلم میں یہ ایک بہت حسین اصول بخشا گیا، جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، ذلیل نہ کرے۔ اور پھر اس کے اندر جو فرمایا گیا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے،
یہاں صوفیہ نے ایک حسین رمز بیان کی ہے کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قلب انور کی طرف اشارہ کر کے فرما اللہ کا خوف، اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل و بھروسہ، اس کے چشمے جو ہیں وہ ہمارے قلب انور سے جاری ہوتے ہیں۔ جس نے تقوی کا فیض لینا ہو وہ اپنے دلوں کو کشکول بنا کر قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دے، تاکہ حضور کے سینہ انور اور قلب اقدس سے جو تقوی و طہارت و پاکیزگی کے چشمے ابھر رہے ہیں اس میں سے ایک چھینٹا بھی مل گیا تو دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے وہ کافی ہے۔ ایک حدیث مبارک اور سماعت فرما لیجئے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ذکر ہوئی، پہلی چیز کہ لا یخونہ، فرمایا کہ وہ خیانت نہ کرے۔ خیانت بڑی بری چیز ہے، اور خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی، باقی چیزوں کے اندر بھی ہوتی۔ حدیث سن لیجئے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اور وہ خصلتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، نمبر 3 جب وعدہ کرے عہد کرے تو دھوکہ دے، نمبر 4 جب کسی سے جھگڑے تو گالی گلوچ کرے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ ایک حدیث اور سنیے، فرمایا خیانت اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تیسری حدیث بھی سن لیجئے، یہ جو دوسری سنائی ہے یہ حدیث مبارکہ کنز الامال کے اندر ہے۔ فرما قیامت کے دن ہر خائن کے لیے، خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا سنو یہ فلاں بن فلاں کی خیانت ہے۔ یہ مسلم کتاب الجہاد کے اندر حدیث ہے۔ خیانت کرنا زندگی کے شعبوں کے اندر ہم غور کریں، احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ مثلا جو میں نے کل مثالیں دی ہیں کہ سرکاری وغیر سرکاری ملازم میں وہ تنخواہ لیتے ہیں، ان کی اتنے گھنٹے ڈیوٹی ہے، یہ امانت ہے وقت ان کے پاس۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیٹھے لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، رات کا وقت تھا، ایک بندہ آیا، کہا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ فرمایا میرے نہ ذاتی گل کرنی ہے یا کوئی سلطنت کے امور کی؟ کہا جی نہیں، ذاتی حیثیت سے بات کرنی ہے۔ آپ نے پھونک مار کے چراغ بجھا دیا۔ عرض کیا حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ اندھیرا کر دیا۔ فرمایا اس چراغ میں جو تیل ہے وہ بیت المال کا ہے اور میں سرکاری کام کر رہا تھا، اب تم سے میں نے ذاتی حیثیت میں بات کرنی ہے، لہذا بیت المال کا تیل میں استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے پھونک مار کے چراغ کو بجھا دیا ہے۔ یہ ہوتے ہیں امانت دار لوگ۔ سرکار سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ پاک کے دوپٹے سے کستوری کی خوشبو سونگھی۔ فرمایا ہمارے ہاں تو عنبر نہیں ہے، خوشبو نہیں تھی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ عرض کی ایک عورت بیت المال کی کستوری لینے آئی تو میں نے اس کو تول کے دی، جو میرے ہاتھوں کو لگ گئی وہ دوپٹے پہ لگا دی۔ آپ نے دوسرا فرمایا چادر اوڑو اور دوپٹہ پکڑ کے مسلسل اس کو دھوتے رہے اور سونگھتے رہے، اور جب تک یقین نہ ہوا کہ اس کی خوشبو زائل ہو چکی ہے اس وقت تک اس کو دھونا بند نہیں کیا۔ فلاحی تنظیمیں، مسجدیں، مدرسے، ویلفیئر سوسائٹیاں، اس سے آگے بڑھ جائیے، محافل کروانے والی بڑی بڑی پارٹیاں، محافل میلاد، محافل نعت، اس سے آگے بڑھ جائیے، معاشرے کے اندر سوشل ویلفیئر کے جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر جو چندے اور عطیات ہوتے ہیں، انتظامیہ مالک نہیں ہوتی ان چیزوں کی، انتظامیہ انتظام کے لیے ہوتی ہے۔ تو غور کر لیا جائے، وہ پھونک مار کے چراغ بجھا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی فلاحی ادارے کا کوئی سربراہ ہے یا وہ کسی مسجد مدرسے کا سربراہ ہے، اسی سے وابستہ باقی جو امور ہیں کہ وہ چندے تو آ رہے ہیں، صدقات و خیرات آ رہے ہیں، فطرانے آ رہے ہیں، زکاتیں آ رہی ہیں، عشر آ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے جس لیے آ رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جناب کہ چلو ہم بھی، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی کو ہوٹل سے اچھی سی روٹی کھا لیں، ہرگز حق نہیں بنتا۔ الا یہ کہ ادارے نے کسی کو ملازم رکھا ہوا ہے اور وہ اس کا کام کر رہا ہے تو وہ اس کو کھانا فراہم ادارہ کرتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو خیانت بڑی بری چیز ہے، خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی پر اعتماد قائم ہو جانا یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے،
اعتماد توڑ کر خیانت کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ کسی نے کسی کے پاس مال رکھا ہے، کتنے لوگ ہم سے سمجھتے ہمارے پاس آتے ہیں، تعویذ کے لیے آتے ہیں، وظیفہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کیا ہوا جی وہ فلانا بندہ تھا، اس کو پارٹنر رکھ لیا، وہ میرے پیسے لے کے دبئی بھاگ گیا، فلاں جگہ بھاگ گیا، فلاں کو وظیفہ بتا دیں، کو تعویذ دے دے، تو اس نے اعتماد کر کے لاکھوں لاکھ دے، بھاگ گئے، کہاں بھاگ گئے ہو؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انسانوں، اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ تم زمین و آسمان کی حدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، اور تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ تو کتنی دیر ان پیسوں پہ زندگی کا انحصار ہوگا؟ کروڑوں بھی ہوں، سیانے کہتے ہیں خوہ بھی خالی ہو جاندے نے، کروڑوں بھی ہوں، ایک دن تو ختم ہو جائیں گے، پھر پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ حکم دیا ہے احترام مسلم کے سلسلے میں اور حرمت مسلم کے ضمن کے اندر کہ خیانت نہ کرے، اور دوسری چیز فرمائی کہ جھوٹ نہ بولے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ کے نقصان کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بیان کی گئی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں دیکھیے کہ جھوٹ معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، ایک لازمی جز بن چکا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ، بات بات پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اولاد ماں باپ سے جھوٹ بول رہی ہے، ماں باپ اولاد سے جھوٹ بول رہے ہیں، استاد شاگرد سے جھوٹ بول رہا ہے، شاگرد استاد سے جھوٹ بول رہے ہیں، دکاندار گاہک سے جھوٹ بول رہا ہے، گاہک دکاندار سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور نتائج کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت علی رحمت نے نقل کیا فتاوی شریف کے اندر کہ جھوٹ گھروں کی تباہی کا سبب ہوتا ہے، جھوٹ گھروں کو برباد اور ویران کر دیتے ہیں۔ جہاں قوم ہی جھوٹ پہ کمر باندھ لے تو خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا جھوٹ سے توبہ کرنی از حد ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے حدیث میں منافق کی خصلتیں بیان کی، اب مومن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا مومن کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل یعنی کنجوسی اور دوسرا جھوٹ۔ اور منافق کی علامتیں بیان کر دی، بات کرے جھوٹ، امانت رکھے، خیانت کرے، وعدہ کرے تو اس وعدے کے اندر اس کا وہ پاس نہ کرے اور وہ خیانت کا ارتکاب کرے۔ اسی طریقہ کے ساتھ فرمایا کہ مسلمان دوسرے کو دھوکہ نہ دے۔ یہ دھوکہ دہی بھی کس قدر مذموم عمل ہے، حدیث سماعت کیجئے۔ اور یہ حدیث مبارک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا یا اس کے ساتھ فریب کیا وہ ملعون ہے، یعنی وہ ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، معاذ اللہ تعالی۔ اور دوسری حدیث فرما مکر و فریب اور خیانت جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ تیسری حدیث جس نے کسی مسلمان کے ساتھ بد دیانتی کی یا اسے نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا فلیس منا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو مسلمان کا بھائی ہے، حرمت مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے۔ یہ حق مسلم ہے، یہ حرمت مسلم ہے، یہ شان مسلم ہے جو سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اللہ غنی حمید۔ اب ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے اسی عنوان کے ساتھ ریلیٹڈ، اور بڑی شاندار حدیث شریف ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تحاسدوا، فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا حاسد بڑا بدبخت ہے، ایک تو اس کو سزا یہی بڑی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ اچھا اس سے اس کو کسی لمحے قرار نہیں ہوتا، راحت نہیں ہوتی، کسی کی ترقی دیکھ کر، کسی کی عزت دیکھ کر، کسی کا مال دیکھ کر، کسی کا مکان دیکھ کر، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر حسد کرتا ہے۔ ایک نقصان تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کو سکون نہیں ہوتا، کسی کروٹ چین نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس کو نقصان کیا، ہم ابھی حدیثی بیان کر چکے کہ جو خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے اور حسد
یہ دو جرم ایسے ہیں جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو حسد ہے وہ محسود یعنی جس پر حسد کر رہا ہے اس کا حسد اس سے اس کی نعمت چھین نہیں سکتا۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ حاسد کا کہ محسود کا؟ یعنی محسود سے مراد جس پہ حسد کیا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو نقصان کس کا ہے؟ سراسر نقصان حاسد کا ہے۔ اور صوفیہ کرام رحمہ اللہ علیہم کی یعنی اولیاء کرام کی بولیوں میں ہم جانیں تو وہ یہ کہتے ہیں رب کی تقسیم پہ راضی رہ، جلن کا شکار نہ ہو، حسد میں مبتلا نہ ہو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنا خون جلا رہا ہے، تو اپنی نیکیاں جلا رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں ہونا، سراسر تیرا ہی ہو رہا ہے۔ تو رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا لا تحاسدوا، کہ حسد نہ کرو۔ اچھا حسد کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کے پاس نعمت دیکھی اور خواہش پیدا ہوگی کہ اے دے کولوں مک جائے تو من لب جائے، اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس تم کو نعمت دیکھتے ہو تو اس کو دعا دو، وہ دعا کہ اللہم زد فزد، سادہ سا معنی یا اللہ اور زیادہ کر دے۔ تو ہمیں حسد نہیں دعا سکھائی گئی ہے کہ دوسرے کو دعا دو۔ اور اس میں ایک اور فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ جب ہم کسی کے پاس کو نعمت دیکھ کر اس کو دعا دیں گے اللہم زد فزد، تو کنز المال کے اندر حدیث شریف ہے کہ فرشتہ قریب کھڑا ہوتا ہے اور فرشتہ اس کو دعا دیتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ وہی دعا اس کو دے دیتا ہے۔ تو حسد میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے، اور حسد نے سارے جو پلیٹ فارم ہیں ہر جگہ حسد نے تباہی مچائی ہے، وہ دنیا کا بازار ہو یا وہ مذہبی سٹیج ہو، حسد کی آگ ہر طرف جلتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک دوسرے کی ترقی سے لوگ جلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑی بری حرکت ہے، بڑی بری بات ہے۔ حرمت مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے حسد نہ کیا جائے۔ ولا تناجشوا۔ اچھا یہ جو نجش کا لفظ ہے یہ بھی کتنی بہتر تعلیم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ولا تناجشوا، کہ تم نجش والا جو عمل ہے وہ نہ کرو۔ اچھا وہ یہ نجش کس چیز کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ کسی سامان کی فروخت کے لیے بازار میں بولی لگائی جا رہی ہو، جیسے یہ سبز منڈی میں ہوتا ہے، پھل والی منڈی میں ہوتا ہے، غلہ منڈی کے اندر ہوتا ہے یا باقی مارکیٹوں کے اندر بھی، تو بازار میں بولی لگائی جا رہی ہو تو کوئی شخص دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے قیمت میں اضافہ کر دے حالانکہ وہ خریدنا نہیں چاہتا، تو اس کو سرکار نے فرمایا ولا تناجشوا، کہ یہ عمل نہ کرو، یہ عمل کرنا حرام ہے۔ یعنی کس لیے جناب؟ انہوں نے کہا جان کے وہ بولی ایک جگہ ٹک گئی نا جی، تو اب اس نے ریٹ کس لیے زیادہ کر دیا کہ مقابلے میں وہ بندہ بھی پیسے بڑھائے گا، چلو اس کے کھاتے میں اور پیسے ڈال جائیں، میں کڑا لینا ہے، وہ پھر مقابلے میں مثلا 10,000 تھی، انہوں نے کہا جی 15,000، اب اگلا 15 سے بڑھے گا تو 15.5 تو کرے گا ہی، 16 کرے گا، 17 کرے گا، لیکن اس کی نیت خریدنے کی نہیں ہے، صرف ریٹ کی بڑھوتی، اگلے کو نقصان دینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے قربان جائیں کہ ہمارے دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جہاں بندگی و عبادت کے انداز سکھائے جاتے ہیں وہاں حقوق العباد کے ہر شعبے کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور قطع تعلقی نہ کرو۔ بغض بڑی سخت چیز ہے جناب۔ میں یہ بغض اور کینے کے بارے میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ حضرات حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ سفر پر جا رہے تھے، ہمارے ساتھ والا ایک جو بندہ ہے نا اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ قبر بنائی،
تو جب ہم نے اس کے لیے قبر بنائی نا تو وہ تدفین کا وقت آیا تو وہ کالے سانپوں سے بھر گئی. دوسری اس کو بند کر کے دوسری جگہ بنائے تو وہ بھی سانپوں سے بھر گئی. اب ہم کیا کریں؟ ہم اس کی میت رکھ کے آپ کے پاس آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے اندر کا بغض اور کینہ ہے جو سانپوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اس کا یہی انجام ہے، اس کو سانپوں کے اندر ہی دفن کر کے مٹی ڈال دی جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون رکھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ آپس کے اندر بغض نہ رکھو. ایک اور بڑی کمال کی بات اسی حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْدَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْدٍ، اور کسی کی بیع پر بیع نہ کرو. وہی جو پچھلا تھا نا، بولی نہ لگاؤ، اور اب یہ ہے کہ کسی نے سودا کر لیا ہے، اب اس سودے کو توڑنے کے لیے سازش نہ رچاؤ. اس کے اندر اب مزید اس کے اندر دوسرے کو لالچ دے کر ان کا ایگریمنٹ توڑنے کی کوشش نہ کرو. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. مارکیٹوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے کرائے پہ دکان لے لی. اب مثال کے طور پر کسی بھی کاروبار کی آپ لے لیں، کپڑے کی بات ہم کر لیتے ہیں. تو اب اس میں پہلے سے کپڑے کا بہت بڑا تاجر موجود ہے. اب اس کو نظر آ رہا ہے یہ پارٹی بھی آ رہی ہے، ان کو جگہ بڑی دکان مل گئی ہے، یہ تو پھر جناب آئیں گے تو پھر ہمارے اوپر چڑھ جائیں گے جی. تو وہ پھر ان سے رابطہ کر کے کہیں گے کہ اسی تو انہوں اور زیادہ پیسے دے دیں، ایڈوانس بھی زیادہ دیتے ہیں، کرایہ بھی زیادہ دیتے ہیں، ہمیں یہ دے دیں، حالانکہ ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ ایسی حرکت نہ کرو. اور ایک اور حدیث کے اندر یہاں یہ بھی فرمان موجود ہے کہ جب کوئی کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیج دے تو پیغام پر پیغام نہ بھیجو. اور پتہ چلا نا فلاں نے فلاں کا رشتہ مانگ لیا، پتہ چلا انہوں کو بھائی کچھ کرو کہ وہ رشتہ نہ لے لین، او منڈا ادھر نہ ٹور جائے، منڈا بڑا امیر ہے، یا وہ بچی فلاں گھرانے کی بہو نہ بن جائے، وہ تو بڑا سامان لے کر آئے گی جناب، وہ تو گھر نہال ہو جائے گا. تو اب اس کے لیے ہیلے حرب اختیار کرنا، ایک دوسرے کو مخالف ذہن دینا، مخالفت ڈال دینا، عداوت ڈال دینا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا. آپ غور کر رہے ہیں حرمت مسلم کیا چیز ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی، کہ ایک ایک شعبے کے اندر جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے. اور پھر فرمایا، اب دیکھیں ترتیب دیکھیں، ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور بولی بدا کے نہ کرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور قطع تعلقی نہ کرو، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور ایک کی بیع پر خود بیع نہ کرو. اور اب فرمایا وکونوا عباد اللہ، سبحان اللہ الکریم، ارشاد فرمایا اللہ کے بندو، اخواننا المسلم اخو المسلم، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، اب مزید ارشاد ہو رہا ہے اس پہ ظلم نہ کرے، ولا یحقرہ، حقیر بھی نہ سمجھے، ولا یخذلہ، اور اس کو رسوا بھی نہ کرے. التقوی ہا ہنا ویشیر علی صدرہ 3 مرات، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی یہاں ہے، اور یہ 3 مرتبہ فرمایا اپنے قلب انور کی طرف اشارہ کر کے. اور پھر فرمایا کہ کسی شخص کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے. احباب گرامی قدر، یہ جو ہے نا کسی کو رسوا کرنا، اس کے لیے بھی بڑی بڑی پلاننگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ حربیں اختیار کرتے ہیں، بڑی بڑی حرکتیں کرتے ہیں. سیاست کی منچ سے لے کر گلی محلے تک، اور گلی محلے سے لے کر گھر کی 4 دیواری تک، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جو معمول ہے وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، عزت اور ذلت میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر بندہ ایسے حربے اختیار کرتا، مثلا تسبیحاں لوگوں کے آگے کھڑکا رہا ہے، نفل پہ نفل لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے کہ یہ مجھے متقی و پرہیزگار سمجھے اور ان کے دل میں میری عزت پڑ جائے، تو وہ قرآن کو بھول گیا. اور قرآن میں کیا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہے عزت دے اور جسے تو چاہے ذلیل و رسوا کر دے. میں اور آپ
کسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت کا اختیار نہیں ہے. عزت رب دیتا ہے، ذلت و رسوائی کے گھڑے میں بھی رب گراتا ہے. لہٰذا ہم وہ کوششیں کیوں کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور ایسی سوچیں، ایسے تصور، ایسے خیال پیدا کر کے ہم اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں کہ اپنی گٹھڑی میں گناہوں کے پتھروں کا بوجھ اور وزن بڑھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. عزت کسی کے گھٹائے سے نہیں گھٹتی، میرے چاہنے سے کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا. تو جب یہ ہے ہی مالک کا معاملہ تو پھر وہ تقسیم تے راضی ہو جائے بندہ. یعنی کہ کسی کی کوئی عزت ہوئے، پرسنالٹی ہے، عزت ہے، تو بندہ کہہ رہا جی میری کیوں نہیں ہے. اب میری کیوں نہیں ہے کا حل یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے کو ذلیل کر دیا جائے، اس کے لیے جھوٹی سازشیں، تانے بانے بنے جائیں. سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ جھوٹی خبریں، افواہیں، کردار کشیاں. اور سوشل میڈیا نے جو رہی کسر تھی وہ تمام کر دی. باہمی حجاب، احترام اور تکریم کے جتنے ضابطے تھے، جیسے جیسے سوشل میڈیا ہم پہ غلبہ کرتا چلا گیا، رسوائیاں ہی رسوائیاں چہار جانب پہ نظر آتی ہیں. جس کی چاہیے فیک تصویر بنا کے جو چاہیں اس پہ الزام در دیں، جو چاہیں اس کو قرار دے دیں، اور یہ دونوں طرف ہو رہا ہے. بات ہمیشہ دیانت پر مبنی کرنی چاہیے. یہ بات ہمارے مذہبی طبقے میں بھی ہو رہی ہے، یہ بات دنیاوی طبقے میں بھی ہو رہی ہے، سیاسی طبقے کے اندر بھی ہو رہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ مذہب کے منچ پر، سیاست کے منچ پر، دنیا معاشرے کے منچ پر اگر سربراہ اپنے کارندوں کی ان بری حرکتوں پر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو یہ حوصلہ افزائی کا مطلب ہے وہ اپنے لیے مزید گڑھے کھود رہے ہیں. اور اللہ والے کہتے ہیں جڑا کسے واسطے ٹویا کھوددا ہے، جڑا کسے واسطے کڑا کھوددا ہے، وہ ڈگدا آپ ہی دے وچ. اگر ان نسلوں کو ہم نے، اپنی ان پیڑھیوں کو ہم نے اس مذموم کام پہ لگا دیا کہ ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے رہیں، جیسے تیسے کہیں سے کھینچ تان کر لا کر دوسرے کو ذلیل و رسوا کرتے رہیں، تو یاد رہے کہتے ہیں جب کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہو تو یہ اندر کی 3 انگلیاں تمہاری طرف ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے وہ، اور یہ بھی ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ جیڑا کسے دیاں چگلیاں تے کسے دیاں برائیاں تیرے کو لا کے کردا ہے، مزے لے کے نہ سن. اس کو چسکا ہے، اس نے جب تجھ سے اٹھ کر جانا ہے تو تیرے قصیدے نہیں پڑھنے، وہ کان تلاش کرے گا جو اس کے چاہ پانی کا انتظام بھی کر دے اور چسکا لے کر اس کی بات کو بھی سن لے. اب وہ وہاں جا کر تیرے خلاف بات کرے گا. مٹی ڈال دینی چاہیے منہ میں، گل دے مٹی نہیں پانی، منہ میں مٹی ڈال دینی چاہیے. اور منہ میں مٹی ڈالنے کا یہی ہے، میاں کو آپس دی گل کرنی ہے تے کر، کسے دی گل ساڑھے سامنے نہ کر. اگر ہم حوصلہ شکنی اس طرز پہ کرنے لگ جائیں گے تو بڑے بڑے فسادیوں کے منہ بند ہو سکتے ہیں. چپقلشیں، ناراضگیاں، خفگیاں، انتشار، افتراق پیدا کرنے والوں کا جو منہ ہے وہ بند ہو سکتا ہے. تو یہ اچھی روش نہیں ہے. میں تمام حضرات سے، میں ایک طالب علم ہوں، میں کسی پر حاکم نہیں ہوں، میرا تو ایک طالب علم ہوں اور ایک مبلغ ہوں اور آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں. یہ باتیں میرے لیے بھی عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں، آپ پر بھی عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں. میں کوئی حاکم کی سیٹ پر بیٹھ کر آپ سے بات نہیں کر رہا، میں تو ایک داعی ہوں. اور میں نے اینڈ پر یہی کہنا وما علینا الا البلاغ المبین. تو میں داعی کے طور پر، ایک مبلغ کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایسی فضا کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے، احترام ایک دوسرے کو ہونا چاہیے. ہم نہیں دیکھتے کہ خصوصی طور پہ سیاسی افق پر ہم نے یہ دیکھا، الزام تو مذہبی طبقے پر زیادہ لگایا جاتا ہے، یہ بڑے بےہودہ ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، بد زبان ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جس انداز پر سیاست کے عنوان پر گھروں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ایک دوسرے کی بیویوں، ایک دوسرے گھر کی بہو بیٹیوں کی فیک تصویریں بنا بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی جاتی ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ اس کے گھر کی عزت پامال ہو. یہ ہمارے مسلم معاشرے کا تو کسی صورت میں بھی حصہ نہیں ہے. ایک مسلمان سے تو یہ بات کسی صورت بھی متوقع نہیں ہوتی. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ میں تقریر کر کے فارغ ہو گیا. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم ایک گلستان پیدا نہ کر سکیں تو کم از کم راستے کے کچھ کانٹے ضرور چن دیں، تاکہ ہمارے بعد جو اس شاہراہ پہ چلیں ان کی ایڑیوں کے اندر یہ کانٹے نہ چبھیں اور ان کے قدموں سے خون کے فوارے نہ پھوٹیں.
بارش کا پہلا قطرہ بن کے ہم سب کو ایک ایک کو کوشش کر کے ایسی مذموم حرکات جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ میں دینی اور مذہبی اسٹیج پر دین اسلام کی خدمت کرنے والے احباب سے بھی دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم نے بات دین اسلام کی کرنی ہے تو پھر ویسے ہی کرنی ہے جو اصول ہمیں دین اسلام نے دیے ہوئے ہیں، اس میں ہم اپنی مرضی نہ ملائیں، اپنا غیظ و غضب نہ ملائیں، اپنی ذاتی اناد اور دشمنی کو شامل کر کے بات کو کچھ سے کچھ نہ کر دیں، بات کو افسانہ نہ بنائیں، حقیقت کو حقیقت تک رہنے دیا جائے۔ کبھی بھی، اور وہ حدیث سن چکے، نہ دھوکہ دو، نہ ذلیل کرو، نہ جھوٹ بولو، سچی بات کرنی چاہیے۔ کسی کی رسوائی کا خواہاں ہو کر بندے کو اتنا نہیں گر جانا چاہیے کہ وہ بات بات پہ جھوٹ کا سہارا لیتا رہے۔ جھوٹ پہ بنی دیواریں زیادہ دیر قائم نہیں رہا کرتی، یہ ریت سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہیں، اور ایک دن جھوٹ کھل ہی جاتا ہے، اور جب کھل جاتا ہے تو سوائے رسوائی کے کسی کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، ابھی حدیث شریف ختم نہیں ہوئی، فرمایا کہ ولا یخذلہ، اور یہ بھی فرما دیا اور ساتھ ارشاد فرما دیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہ تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے۔ اور پھر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا یخذلہ، کہ اپنے مسلمان بھائی کو بیر یار و مددگار نہ چھوڑے۔ اور پھر فرمایا بندے کے برے ہونے کے لیے کافی یہی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ ایک حدیث شریف بس اور سن لیجئے، اور مجھے پتہ ہے کہ آج کل چونکہ لاک ڈاؤن میں تخفیف ہو گئی ہے اور عید بھی قریب آ گئی ہے، تو لوگوں کی مصروفیات بھی بڑھ چکی ہیں، اور ہم نے کبھی تعداد کو ملحوظ نہیں رکھا۔ کام تو مالک کی ڈیوٹی کے ساتھ وابستہ ہے، کو آج سن لیں گے، کو کل کبھی کسی کو موقع ملا تب سن لیں گے۔ تو ایک چراغ روشن ہے، آپ بھی کوشش کریں چراغ سے چراغ جلائیں، آگے سے آگے اس سلسلے کو پہنچاتے رہا کریں تاکہ لوگ سن لیں اور عمل کی توفیق تو پھر اللہ رب العزت کے دربار کرم سے ہی عطا ہوتی ہے۔ حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ سے روایت ہے، اور بلکہ یہ حدیث ہی جو اب سنانے لگا ہوں یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس، فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ رد السلام، سلام کا جواب دے۔ یہ غلط طریقہ ہے، السلام علیکم جی، انہوں نے کہا ہاں جی کی حال ہے جی ٹھیک ہو، غلط طریقہ ہے۔ واجب ہے کہ جب کوئی السلام علیکم کہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر دے۔ وعیادۃ المریض، اور مریض کی تیمارداری کرے۔ میں آج یہ حدیث سنا رہا ہوں، اس کی شرح میں سلام کا مسئلہ، مریض کی تیمارداری، اور جو آگے بات آ رہی ہے اس میں سے ایک تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تفصیل اس کی کل ذکر کریں گے۔ حرمت مسلم کل بھی ہمارا عنوان رہے گا۔ رد السلام، سلام کا جواب دے۔ وعیادۃ المریض، اس کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرے۔ واتباع الجنائز، اور جنازے میں جائے۔ وإجابۃ الدعوۃ، اور وہ اس کو کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دینا، مطلب چھینک آئے تو پڑھنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، اور سننے والے پر واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ وفی روایت للمسلم حق المسلم 6، یہ پچھلی حدیث میں تھا کہ 5 حق ہیں، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں فرمایا 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے ملاقات کرے تو تم اسے سلام کرو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ تمہیں دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَأَنصِحْ، اور جب وہ تم سے نصیحت مانگے تو تم اس کو نصیحت دو۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا جی ہم سے مراد میں ہوں اور آپ ہیں، کاروبار کے لیے پوچھا، اب میں وہی کاروبار کر رہا ہوں جس کا وہ لڑکا مجھ سے پوچھ رہا ہے،
تو انہیں کہا بھائی یہ تو پھر ساڈے بازار چ دکان کھول لے گا تو مر تھان تے گئے تو پھر ساری روزی روٹی نوں لت وج جانی ہے، تو کم صحیح نہیں ہونا۔ کتنی بے وقوفی ہے، یعنی کہ بھول گئے کہ رزق تو رب نے دینا ہے، بھول گئے کہ اس نے رزق مقرر کر دیا ہے، بھول گئے کہ ہمارا رزق کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ تو جب کوئی نصیحت طلب کرے دین دنیا کے معاملے میں تو خالص ہو کر بہتر مشورہ دیا جائے، ڈنڈی نہ ماری جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، فرمایا کہ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے، فَشَمِّتْهُ، تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اس کی چھینک کا جواب دو، یعنی یرحمک اللہ کہہ کر۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرو، اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَأَتَّبِعْهُ، اور جب وہ وفات پا جائے تو پھر اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 اور 6 دو حدیثوں میں عدد بیان ہوئے ہیں کہ وہ اس کے اندر ایک جو اضافہ چھٹا تھا وہ تھا کہ تم سے کوئی نصیحت مانگے تو اس کو بہتر طریقے سے اس کو نصیحت کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں حق مسلم کو اور حرمت مسلم کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، جس عنوان پر ہم نے اب گفتگو شروع کی ہے، یہ عنوان آپ اس کا مختلف مرحلوں کو دیکھ رہے ہیں، تو میں تفصیل میں کروں تو پورا مہینہ اسی میں لگ جائے، لیکن جتنے اشارے آپ کو دیے ہیں وہ للہ ہم کوشش کی ہے کہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر ہم اب اس ماحول کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یقین جانیے باغ و بہار ہو جائے، ہر طرف نور ہو جائے، ہر طرف برکت ہی برکت ہو جائے۔ چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، ہاں جی، تو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہمیں ان چراغوں کو روشن کرنے کی بڑی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ بھی اس نیک کام میں خود شریک ہوتے ہیں اور آپ مبلغ بن جائیے، پہنچانے والے بن جائیے کہ اسی گفتگو کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیں اور اس کو شیئر کریں۔ مختلف صورتیں اس کی، کوئی آپ لوگ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا، میں تو یہ لاک ڈاؤن میں پہلی مرتبہ اس طرح لائیو آنے لگا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ویسے تو صبح و شام جلسوں کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، تو لہٰذا اس باتوں کو اگر آپ بھی سمجھتے ہیں یہ مفید ہیں، اور میں تو اس لیے مفید کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ رسول کے فرمان ہے، میرے تو ہے نہیں ہے، تو اس لیے ان کو آگے پہنچائیں زیادہ سے زیادہ اور دعوت دیا کریں اس سلسلے کو میں شامل ہونے کی۔ انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں رہیں گی۔ اللہ رب العزت جو باتیں ذکر ہوئی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہیں جی؟ جی حافظ رضوان سلطانی صاحب کا سوال ہے، کیا معتکف لوگوں سے مصافحہ کر سکتا ہے اور کیا معتکف نمازیوں کے ساتھ ہی پردے میں بیٹھ سکتا ہے؟ ہم نے اعتکاف کے اہم مسائل کے عنوان سے پورا ایک سلسلہ یہاں پہ کیا تھا، اب وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پتہ نہیں چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا، امید ہے کہ ویسے تو اسی پر جہاں جن فورموں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، میری ذاتی آئی ڈی پر دیکھ رہے ہیں کہ میرے نام سے پیج بنا ہوا ہے، اور بلکہ اس پیج کے حوالے سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ تقریباً 1000 سے زیادہ حضرات جو ہیں، میری جو آئی ڈی ہے محمد حامد سرفراز قادری، وہ ریکویسٹیں آئی ہوئی ہیں، فرینڈ ریکویسٹ، تو میرے پاس تو گنجائش مدت سے ختم ہو چکی ہے، اس لیے وہ الگ سے پیج بنا ہوا ہے۔ وہ ہمارے احباب نے میرے نام کے ساتھ علامہ بھی لکھ دیا وہاں پر، تو جو ادھر فرینڈ ریکویسٹیں بھیجے ہوئے ہیں وہ وہاں پر چلے جائیں، اس پیج کو لائک کر لیں، تو جو میں تحریر ادھر لکھتا ہوں وہ وہاں پر بھی سارا سلسلہ ہوا کرتا ہے، تو اسی میں آپ چیک کر لیں۔ اعتکاف کے اہم مسائل ہم نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ دیکھیے، معتکف کے لیے پردہ شرط نہیں ہے، یکسوئی کے لیے پردہ لگانا چاہیے، اور پردہ لگانا یعنی خیمہ نما بنا لینا یہ سنت بھی ہے، اس کا ذکر ہم نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے جائز بات کرنا، سلام کرنا، سلام ابھی حدیث تو آپ سن چکے کہ سلام کرو اور سلام کا جواب دو، تو یہ نیک کام ہے، تو اعتکاف کس لیے کرنا؟ نیکیوں میں اضافے کے لیے۔ معتکف اذان پڑھ سکتا ہے، معتکف درس و بیان کر سکتا ہے، نعت شریف پڑھ سکتا ہے، سحری کا اعلان کر سکتا ہے، افطاری کا اعلان کر سکتا ہے، مسجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے، معتکفین کو جمع کر کے نماز کے مسئلے سکھائے اگر وہ خود جانتا ہے، صحیح قرآن پڑھنا جانتا ہے تو دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ غیر معتکف کا خیموں میں آ کے بیٹھنا، تو دوستیوں یاریوں میں جو آ کے بیٹھتے ہیں وہ یہ نہ ہو کہ گپیں شروع کر دیں، یہ دیکھ لیں کہ بات صرف جائز ہو، رب رسول کی ہو، فضول بات نہ ہو، وگرنہ وہ چیزیں بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ مسجد میں دنیاوی مباح باتیں بھی جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو ان تمام امور کی معتکف کو منہ ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ منہ چھپا کے رہے، ایسی وہ الگ مخلوق نہیں ہو گیا،
وہ وہی ہے، عامۃ المسلمین میں سے ہے، ان تمام باتوں کی اجازت ہے اس کو، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. جی حذیفہ صاحب کا سوال ہے کہ تہجد کے لیے سونا لازمی ہے نماز عشاء پڑھنے کے بعد؟ یہ آگے بھی سوال کا جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ عشاء کی نماز جس نے پڑھ لی، بے شک اس نے وتر ابھی نہیں پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے فرض پڑھ لینے کے بعد تہجد کے لیے کچھ دیر سونا، اور وہ سونا 36 گھنٹے کا نہیں ہے، چاہے وہ 5 منٹ ہی اس کی آنکھ لگ گئی، اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے لیے وہ وقت تہجد ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھے گا. لہٰذا یہ شرط ہے عشاء کے بعد سونا. یہاں پر یہ بھی سوال ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ میں ایک ٹی وی پروگرام میں، لائیو پروگرام میں تھا، تو وہاں رات کی عبادت کی اور تہجد کی بات تھی، تو وہاں ایک سوال آیا تھا کہ جو حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، حضور گنج شکر 36 سال کی راتیں جاگیں، اور اولیاء اللہ جاگتے رہے، تو پھر اس کے لیے تو سونا شرط ہے. تو میرے مرشد کریم ولی کامل صوفی باصفا بدر طریقت حضور سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی اونگ جو وضو کو نہ توڑے، اولیاء کے حق میں وہ نیند کے حکم میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ شب دار ہوتے ہیں. لہٰذا عشاء کی نماز کے بعد جس نے تہجد پڑھنا. اب اس پہ ایک اور سوال آتا ہے، اور میرے پاس آئے بھی ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ مثلا شب قدر میں تو ساری رات جاگنا، آج بھی طاق رات ہے، ساری رات مثلا جاگنا ہے، تو پھر سوئیں گے تو نہیں، تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضرات معمول کے مطابق تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پہ اپنی رکعتیں پڑھتے رہیں، تاکہ ان کا معمول جو ہے وہ معطل نہ ہو. اور جس میں بقیہ تہجد پڑھنے والے حضرات سونا عشاء کے بعد ان کے لیے شرط ہے. جی ہو گئے جی سوالات؟ جناب نور آصف صاحب ہیں جی. علامہ شہباز رضوی صاحب جی ماشاءاللہ شکر گڑھ سے ہی ہمارے برادر طریقے تھے، آج پہلے دن نظر آ رہے ہیں جی، خوش آمدید آپ کو. ہمارے محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب جی خوش آمدید. محمد یاسین، اگر میں تصویر دیکھ پا رہا ہوں تو شاید یاسین بھائی یہ ساہیوال والے ہوں گے. محمد بلال، وسیم اختر صاحب، آصف رضا صاحب، صاحبزادہ محمد مزمل، نور آصف صاحب، اسد رائے صاحب، ڈاکٹر عبد الکریم صاحب، حمزہ نواز رحمانی صاحب، قاری محمد انعام الحق قادری رضوی صاحب جناب، محمد لطیف صاحب، محمد ارسلان تاری صاحب، نوکر بطول علامہ بلال مقصودی صاحب. ماشاءاللہ ہمارے ڈچکوٹ کے ائمہ مساجد کی زیارت ہو رہی ہے جی، اہلا و سہلا سب کو. ابرار جٹ صاحب جی خوش آمدید. محمد طلحہ صاحب جناب جزاک اللہ خیر. سیفی ساؤنڈ والے ہمارے بھائی سانگلہ سے خوش آمدید. محمد عظیم اعظم الوی صاحب. سارے حضرات دیکھتے جائیں، شیئر کرنا آج کون بھول گیا ہے، تاکہ ابھی دعا پہ ختم ہو جائے گا تو کم از کم بعد میں سننے والے آپ کے پلیٹ فارم سے سن سکیں. حافظ فیصل صاحب جناب خوش آمدید جی. حمزہ ملک صاحب جی اہلا و سہلا. محمد شعبان جٹ صاحب جی خوش آمدید. غلام رسول صاحب اہلا و سہلا. شکیل گجر صاحب جی. شکیل گجر صاحب کا جو سوال ہے، یہ سوال آج مجھے بیرون ملک سے بھی کئی جگہ سے آیا، اور 2-3 دن سے آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن تو ابھی جیسے برطانیہ ہے، یو کے یعنی کہ، اور امریکہ وغیرہ، وہاں لاک ڈاؤن ہے، مساجد ابھی بند ہیں، تو امکان نظر نہیں آ رہے کہ وہاں عید کی نمازوں کے اجتماعات کی اجازت ہو. میں نے آج ہی ہمارے ہندوستان کے ایک ممتاز عالم دین مفتی نظام الدین رضوی صاحب کا فتویٰ بھی پڑھا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں پہ بلا وجہ بہت زیادتی کی جا رہی ہے، اور بلکہ کرونا وائرس کا معاذ اللہ مسلمانوں کو سبب قرار دیا جا رہا ہے. تو وہاں بھی بڑی سختی ہے، اور 5 سے زیادہ افراد کو
جو میں نے فتوے کی روشنی میں پڑھا، تحریر سے مجھے معلوم ہوا کہ 5 سے زیادہ لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو جہاں اجازت ہے تو انہوں نے وہ فتویٰ دیا کہ وہ 5 افراد نماز عید کی جماعت قائم کر لیں۔ باقی اگر یہ ہو کہ مثلا میں گھر پہ ہوں، 2 بندوں کو ملا کے عید پڑھاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یورپ و امریکہ کے اندر تو ویسے وہ عید کے اجتماعات کریں گے، قانونی طور پہ انہیں حرج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور حرمت مسلم کا تقاضا یہی، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا کہ اپنے آپ کو ذلت کے لیے پیش نہ کیا جائے۔ تو جن کو عید کی نماز میسر نہیں ہوتی، وہ چاشت کے جو رکعتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ ادا کریں اشراق اور چاشت کے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ مالک کریم ہمارے حالوں پہ کرم کر دے، اور یہ جو وحشتوں کے سائے ہیں یہ دور ہو جائیں، اور کرم کی برکھا برسے، اور اسی طریقے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر آزادانہ طور پر نمازوں کا سلسلہ ہو اور عبادات کا سلسلہ ہو۔ جناب سید قاسم اتاری شاہ صاحب جی، شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ عدنان جویہ صاحب، جناب اہلا و سہلا۔ علی اصغر قادری رضوی صاحب جی، خوش آمدید۔ محمد فاروق خان پشاور سے، اہلا و سہلا۔ غلام رسول صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملک آصف صاحب جناب آپ کو بھی خوش آمدید۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر عابد فریدی صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے ممتاز عالم دین، معروف رائٹر، بہت مشہور پاکستان کے بلکہ خطیب عرب و عجم، خورشید ملت ڈاکٹر خادم خورشید الازہری صاحب کا کہ ان کی صحت کے لیے مالک کریم جی ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز بالخیر رکھے، کرم فرمائے۔ محمد عظیم اعظم الوی صاحب نے بتایا کہ ڈچکوٹ کے سارے ائمہ مساجد اجتماعی طور پہ مل کے دیکھ رہے ہیں۔ میرا تمام ان ائمہ مساجد کی خدمت میں محبت برا سلام، آپ کی محبت شفقت کہ آپ اجتماعی طور پر اس سلسلہ علم و ادب میں آج شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ ہاں جی، محمد فاروق خان صاحب کا سوال ہے جی کہ تہجد کی کتنے نوافل ہوتی ہیں؟ اس کا بھی میں نے کئی بار جواب دیا ہے کہ کم سے کم 2 ہیں، 12 سے 14 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی اتنی چاہیے جتنی روز بندہ نبھا سکے۔ شیخ محمد سعید صاحب جی، خوش آمدید آپ کو، اہلا و سہلا۔ محمد فاروق خان صاحب کا یہ سوال ہے جی کہ لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال میں جمعے کی نماز گھر میں ہی پڑھ لینا کیسا ہے؟ تو اب تو الحمدللہ اس جمعے تو بالکل بھی پاکستان بھر میں، بلکہ کراچی میں بھی جو نحوست کے سائے تھے للہ الحمد دور ہو گئے، لیکن آج کراچی میں بڑا ایک دل خراش واقعہ اور ہمیں خواب غفلت سے جگا دینے والا واقعہ ہوا کہ پاکستان ایئر لائن کا جو طیارہ ہے وہ لینڈنگ سے قبل ہی تباہ ہو گیا، اور شاید آخری تک مجھے جو معلوم ہوا ہے کہ ایک بندہ اس میں سے بچا ہے۔ پتہ نہیں جس گھروں پر وہ ملبہ گرا ہے اس میں سے کتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فوت شدگان کی بخشش کرے، جو ان میں زخمی ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ تک جہاز نے لینڈ کرنا تھا، جہازوں میں بیٹھے حضرات، میں تو کئی بار کراچی میں بیانات کے لیے گیا ہوں، تو یہ چھوٹے جہاز جو ہوتے ہیں ان میں بڑا دل تو بڑا عجیب ہوتا ہے۔ تو لینڈنگ کے وقت ہر بندہ ریڈی ہوتا، اپنا بیگ اتار لیں، سامان پکڑ لیں، پتہ نہیں کیا سب کی امیدیں ہوں گی، باہر لینے والے آئے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو خبر نہیں تھی کہ 2-3 منٹ میں بات کہاں سے کہاں جا پہنچے گی۔ یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ یہ پانی کا بلبلہ ہے، خدا جانے کب ختم ہو جائے۔ اللہ خیر پر خاتمہ کرے، رحمت فرمائے۔ اچھا، تو بات یہ تھی کہ وہ بندہ خود گھر میں جمعہ نہیں قائم کر سکتا، اس کی جمعے کی بہت ساری شرائط ہیں، تو جس سے جمعہ چھوٹ جائے وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، اور اگر وہ ظہر کا وقت بھی ختم ہو گیا تو پھر وہ قضا ہوگی، تو قضا میں وہ ظہر پڑھے گا۔ اور تفصیل سے ہمارا وہ علم و ادب میں جو ہمارا عنوان تھا قضا نمازوں کے متعلقہ، اس کو سننا چاہیے۔ ہاں جی، غالباً لاڈلا علی، لاڈلا صاحب، خوش آمدید جناب۔ ماشاء اللہ ہمارے برادر طریقت ہیں مولانا قاری مبارک رضوی صاحب، جناب آپ کو بھی خوش آمدید۔ ملک ذیشان صاحب، اہلا و سہلا۔
وقاص علی صاحب جناب خوش آمدید. چشتی قاری آپ کو بھی خوش آمدید. شیخ طاہر صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رمضان ملک صاحب جی خوش آمدید. محمد طلحہ صاحب کا سوال ہے کہ قبر پر گھاس لگا سکتے ہیں؟ قبر پہ پھولوں کی پتیاں اور سبز شاخیں رکھ دینی چاہیے، اور اگر خود سے وہاں پر کوئی گھاس وغیرہ اگ آئی ہے تو جب تک وہ خشک نہ ہو اس کو نہیں اتارنا چاہیے. میاں آسم صاحب اور ملک زاہد صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی. علیہ کا وعلیہم السلام جی. میرا بھی ان سب کو سلام جی. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے، رحمت فرمائے. انشاءاللہ عز و جل کل 10:15 بجے حرمت مسلم کا تیسرا حصہ ہم ذکر کریں گے. تو دعوت ہے سب کو کہ وقت پر پہنچ جائیں، وقت پہ سماعت کریں اور نیت ابھی سے کر لیں. محمد عثمان اعظم اوان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان و یا رحیم ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے. جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان کی اولادوں کو ماں باپ کا تابع فرمان کر دے. الہی رزق حلال عطا فرما، مال حرام سے بچا، اپنی پاک اور بلند بارگاہ سے عطا فرما، غیروں کی محتاجگی سے محفوظ رکھ. الہی کراچی تیارہ حادثے میں جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، کوچ کر گئے ہیں مولا ان میں جتنے مسلمان ہیں سب کی بخشش فرما، غریق رحمت فرما. جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے مولا اپنے حبیب کا صدقہ ان سے آزادیاں نصیب فرما. جو اس حادثے میں زخمی ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، اور سب کے سوگواروں کو صبر عطا فرما، صبر عطا فرما. ہم تمام زمینی آسمانی ناگہانی آفتوں مصیبتوں حادثوں سے عافیت کے سوالی ہمیں عافیت عطا فرما. تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کے گھر بار کی خیر فرما، خلوص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و شفینا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم. صاحبزادہ خواجہ عدنان صاحب کی زیارت ہوئی ہے جی. آپ کو بھی صاحبزادہ صاحب خوش آمدید، اہلا و سہلا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ تعالی کل سب سے پھر 10:15 بجے ملاقات ہوگی.